اور یہ جو ایف بی آر کے معاملات ہیں یا جو ریونیو کا حصول ہے، گو کہ آپ کا ٹیکس نیٹ پہلے سے بڑا ہوا ہے، ڈبل ہوا ہے، لیکن یہ ریونیو کب تک، یعنی اس کو کیسے آپ حاصل کر پائیں گے؟ وہ اہداف بھی کافی سخت ہیں۔ جی بالکل ہیں، یہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہے کیونکہ ہم نے تقریباً 13% سے اوپر ٹیکس ٹو جی ڈی پی لے کے جانا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان ٹیکس اور انڈر ٹیکس سیگمنٹس کو ہم نے اپنے دائرہ کار میں لے کر آنا ہے۔ اور کل بھی میں نے کسی جگہ یہ کہا تھا کہ دیکھیے اب ہم جس رجیم کو آگے لے کر جا رہے ہیں، فائلرز، نان فائلرز، دیکھیں یہ آسما یہ جو نان فائلر کی اختراع ہے، میرا خیال ہے یہ واحد ملک ہے پوری اقوام میں جہاں ہم نے یہ اختراع نکالی ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے اور دے دیں اور اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ بالکل بالکل یہ نہیں ہو سکتا نا، بیکاز ایز آئی کیپ آن سیئنگ ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ۔ ہم یہ نہیں کرتے۔ جو نان فائلرز پہ اب بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہیں، آپ کے پاس این ٹی این نہیں ہے، آپ پراپرٹی نہیں خرید سکتے، آپ گاڑی نہیں خرید سکتے، آپ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ میوچل فنڈ میں نہیں جا سکتے، حج عمرہ کے علاوہ آپ انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے یہ اب مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کر پاتے تو where will we go? We will keep on going back to the same for more. جہاں یہ تنخواہ دار طبقہ ہے، اور میرا خود تعلق آج سے 6 مہینے پہلے، اب تو کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے، لیکن 6 مہینے پہلے I was a salaried person as well, you know, in terms of my taxes, super taxes, CVT. تو اب کب تک وہاں وہ بوجھ ڈالتے جائیں گے؟ اور اسی طرح مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ، سو ایگریکلچر، ریٹیل، ہول سیل، ریئل اسٹیٹ، we'll have to bring these sectors. اور دیکھیں اب اس میں صرف یہ اب تھیوری کی بات نہیں رہ گئی آسما صاحبہ، بیکاز یہ ڈبل ہوئے ہیں فائلرز۔ نہ صرف ڈبل ہوئے ہیں نمبر آف فائلرز، بلکہ ان نمبر آف فائلرز میں سے ابھی بھی ہیں لوگ جو نیل فائلرز ہیں۔ اٹس اوکے، they have come into the net. لیکن 50 بلین کا انکریز ٹیکس آیا ہے through this increased filers. New filers have gone up by 500,000. It's not a small number. It's not a small number. تو یہ آپ جو اب ٹیکس بیس جو بڑھا رہے ہیں، this is ultimately which is going to take us in terms of tax to GDP of more than 13%. اب اس کے علاوہ دیکھیں کوئی بھی ایک پروسیس ہوتا ہے تو any transformation is people, process, technology. ٹھیک بات ہے، لیکن صحیح بات ہے۔ جی ہاں، اچھا میں اس پہ ایک ضمنی سوال یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے کہا تو یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے، اس میں ریفارمز بھی ہو رہی ہیں ایف پی آر کی خاص کر کے، اور اس کو کافی آپ لوگوں کو مشکلات بھی اس کے اندر ہوئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکیں گے؟ جو ٹیکس نیٹ ہے وہ جیسے ٹریڈرز کا مسئلہ ہے، ایک پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے، اینڈ یہ پولیٹیکل اکانومی بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ طے کر پائیں گے؟ صحیح اسموتھلی ہو جائے گا سب؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ ہمیں پہلے جو ہمارے انٹرنل پروسیسز ہیں آسما صاحب، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، رائٹ، وچ مینس کہ جو ہم اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ڈیٹا ہمارے پاس ہمیشہ سے موجود تھا، ٹھیک، تو مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں اس جاب میں آتے، دا ڈیٹا واز آلویز دیئر کہ اورنگزیب کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کے پاس گھر کتنے ہیں، اس کے یہ یوٹیلٹی بلز کتنے دیتا ہے، یہ اس کے فورن ٹرپس کتنے ہیں، اینڈ دین وی ہیو دا اویلیبل ڈیٹا کہ میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں۔ سو لائف اسٹائل ڈیٹا اینڈ دا ٹیکس ڈیٹا واز آلویز دیئر۔ ناؤ واٹ ور وی ڈوئنگ؟ وی ور essentially transmitting this raw data into the field formations. تو وہ ہم نے پروسیس ختم کر دیا کیونکہ فیلڈ فارمیشن ہم نے ڈسکریشن اب ہم نے لے کے جانی ہے۔ یہ سینٹرل یوٹیلٹی ہوگی جس کی وجہ سے مجھے نوٹس آئے گا تاکہ ہیراسمنٹ والا ایشو نہ ہو اور فیکٹ بیس ساری ڈسکشن ہو، اور اس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ نمبر 2 جو یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم آڈیٹرز لے کر آ رہے ہیں، ہم بالکل آڈیٹرز لے کر آ رہے ہیں، تقریباً 2000 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہم آؤٹ سورسنگ اسکیم سے اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا جو فائل کرتے نہیں ہیں، ایک فائل کرتے ہیں پر انڈر فائلنگ کرتے ہیں۔ تو اب اگر فرض کریں میں ایک انڈر فائل کرتا ہوں تو پھر ہمارے پاس نہ it's not FBR's core competence as far as audit is concerned.
नंबर 1, नंबर 2 कैपेसिटी भी नहीं है कि इतने ऑडिटर्स भी नहीं है। तो अब ये होगा कि मेरे से ये कम से कम पूछा ज़रूर जाएगा कि जी आपने ये 1.5 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी तो खरीद ली है, सो गुड फॉर यू, लेकिन आपने जो इनकम अपनी डिक्लेयर की है वो तो 3 लाख की है। तो हाउ डू वी मैच द टू? Now that's where the audit function comes in. True. So I think these are the few things where we need to cover the gaps. और उसमें हम इसको इसी तरह लेकर जाना चाह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ आसमा साहबा ये होती है कि किसी भी टैक्स अथॉरिटी में किसी भी मुल्क में ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने प्रोसेस की बात की है, देखिए मैं 18 साल मुल्क से बाहर रहकर आया हूं और उसमें से एक मुल्क ऐसा था कि मैं सैलरीड क्लास था वहां भी, तो मुझे वो टैक्स अथॉरिटी मुझे एक भरा हुआ फॉर्म भेज देती थी, ऑटो फिल्ड फॉर्म, क्योंकि मेरा सारा टैक्स तो सोर्स पे कट जाता है। उसमें से सिर्फ मैंने ये करना होता था कि मैंने कोई गाड़ी खरीदी या बेची, कोई घर खरीदा या बेचा, देन दैट वुड कंस्ट्रू के भाई उन्होंने मुझे पैसे देने हैं, मैंने उनको देने हैं। Now that is a process which we need to simplify here. मैं 6 साल यहाँ नौकरी करता रहा हूँ एक बैंक के साथ, and I tell you, I could not fill that form without a tax advisor and without a lawyer. बिल्कुल, बहुत सारी ये कैसे हो सकता है कि as a salaried class person, जहाँ मेरी सारी सैलरी जो है वो डिडक्शन मेरी और सोर्स हो रही है, और उसके अलावा भी मुझे एडवाइजर्स चाहिए टू फिल आउट अ फॉर्म, तो हमने उसको भी सिंप्लीफाई करना है एज वी गो फॉरवर्ड। अच्छा, अब प्राइवेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है औरंगजेब साहब, और इसके ऊपर बहुत सवाल भी हैं। मसलन पीआईए की निचकारी की बात होती है, बहुत अरसे से इस पे काम भी चल रहा है। आपसे पहले फवाद हसन फवाद साहब ने एक पूरा इसका एक प्लान भी दिया था, फिर वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सका। पीपल्स पार्टी के उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपको लगता है कि आपके इत्तेहादी के तौर पे पीपल्स पार्टी मान जाएगी, और वो प्रोसेस अब कहाँ तक पहुँचा है, बिडिंग का या पीआईए से मुतालिक जो आपने फैसले करने थे? The 2 assets which are in play, आपने बिल्कुल सही उसका जिक्र किया, उसमें पीआईए है और दूसरा है द आउटसोर्सिंग ऑफ द इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो वी आर इंशाल्लाह वेरी होपफुल कि ड्यूरिंग दिस मंथ वी विल सी कंक्लूजन ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस लेटेस्ट बाय अर्ली नेक्स्ट मंथ। ये विल बी सक्सेसफुली कंक्लूडेड, और ख़ास तौर पे जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट जैसे ही आउटसोर्स होता है तो फिर हमने उसका वेट नहीं किया बिटवीन द एविएशन मिनिस्ट्री एंड द प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री। डॉक्यूमेंट्स एंड वर्क इज ऑलरेडी वेल इन प्रोग्रेस फॉर लाहौर एंड कराची एयरपोर्ट्स। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का और इस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा क्लियर व्यू है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बीइंग इन बिजनेस। सो हमारा काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, पॉलिसी कंटिन्यूटी देना, और हम अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, अपने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सब साथ लेकर चल रहे हैं। बिकॉज देखिए आसमा साहब, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि अगर, क्योंकि हमारे पे एक जो पुशबैक आता है, या आप ये समझ लीजिए कि जो क्रिटिसिज्म आता है, और फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये सही क्रिटिसिज्म आता है कि आप टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं, आपने अपने खर्चों का क्या किया है? बिल्कुल सही बात। And I think it's the right question to be asked to the government. और उसमें हमारा डेट सर्विसिंग वाला कंपोनेंट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह with the policy rate and everything is going to start coming down.